آج سے ایک سال قبل عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ 1 اگست کو لاسٹ ایئر میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ عمران خان سے میں نے ایک سوال کیا تھا تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے۔ عمران خان نے اس کا کیا جواب دیا تھا، اور کیا عمران خان کی ایک سال قبل کہی گئی بات سچ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کو آج کے ولاگ میں ایک تو یہ بتائیں گے، اور ملاقات کے حوالے سے بتائیں گے کہ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ آج کی اپڈیٹ بتاؤں گا کہ آج کیا اپڈیٹ ہے، آج شعیب کدھر ہے، آج شعیب کی باجی کدھر ہے، آج سارا لاہور ڈوب گیا ہے، آج نہیں پتہ، آج وہ لمبے لمبے شوز پہن کے جو ایکٹنگ کی جاتی تھی آج وہ صاحب کدھر ہیں۔ آج لاہور کے لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارا پانی نکالیں، اور اس دن ایک سوال کہا جا رہا تھا، اس دن ایک بات کی جا رہی تھی کہ شعیب کدھر ہے، پانی کدھر ہے۔ تو آج جا کے دیکھیں سارا لاہور ڈوبا ہوا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت ملی ہے، کس طریق کی اجازت ملی ہے، کیا تحریک انصاف اسلام آباد جلسہ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ سوابی میں 5 اگست کو جلسہ ہے، 5 اگست کو تحریک انصاف سوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا تیاریاں ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے سربراہ، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اہم اعلان کیا ہے حکومت کے حوالے سے، وہ انہوں نے کیا اعلان کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک برطانوی صحافی عمران خان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیہیو کیا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ تو شاہانہ کیس کی آج سماعت تھی، یہ تمام چیزیں آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے میں ملاقات کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ آج سے ایک سال قبل یعنی 1 اگست کو میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو ایک چیز میں نے تب ہی محسوس کی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عمران خان انہیں پتہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ بہت حوصلے میں تھے، بہت ہمت میں تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے سروے کے حوالے سے کہ عوام کیا کہتی ہے، عوام کے کیا تاثرات ہیں۔ ان دنوں میں سروے کر رہا تھا تو میں نے عمران خان کو آگاہ کیا کہ یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں، یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں، اور پھر میں نے عمران خان کو خیبر پختونخوا کے سروے کے حوالے سے آگاہ کیا، اسپیشلی پرویز ہٹک کا جو حلقہ ہے اس کے سروے کے حوالے سے آگاہ کیا، محمود خان کے سروے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ عمران خان سے میں نے تب ایک سوال کیا تھا، آپ یہ سوال بھی سن سکتے ہیں۔ میں نے عمران خان سے کہا کہ اگر تحریک انصاف کو بین کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو عمران خان نے کہا کر دیں، جو کرنا ہے کر دیں۔ عمران خان نے کہا مجھے جیل میں بھی ڈال دیں، تحریک انصاف کو بین کر دیں تو یہ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے۔ تحریک انصاف آئے گی اور ضرور آئے گی۔ خان صاحب اگر نااہل کیا جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کی؟ بالکل لڑے گی پارٹی۔ میں میری پیشنٹ کو ہی سن لو، یہ مجھے نااہل کریں، یہ مجھے جیل میں ڈالیں، یہ جو مرضی کر لیں، تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتا کوئی انشاءاللہ۔ یقیناً عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، تحریک انصاف کو بین کیا گیا، بلے کا نشان لیا گیا، اور پھر جو پابندیاں لگائی گئیں، جو سختیاں کی گئیں آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان نے 1 سال قبل یہ بات کہی تھی، تب اگست میں بلے کا نشان لینا یا تحریک انصاف کو بین کرنا ایسی کوئی بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، لیکن عمران خان نے تب ہی بتا دیا تھا کہ اگر یہ تحریک انصاف کو بین بھی کر دیتے ہیں، اگر مجھے جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں، یعنی عمران خان نے 4 دن پہلے کہہ دیا تھا، انہیں پتہ تھا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یقیناً ہر ایک نے کوشش کی کہ تحریک انصاف کو آنے سے روکا جائے، تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی کی جائے، لیکن تحریک انصاف کی مقبولیت آسمانوں کو آج بھی چھو رہی ہے۔ آج بھی وہ شخص جسے 5 اگست کو قید کیا گیا تھا، آج وہ جیل میں بیٹھا جی چکا ہے، آج وہ شخص سارے نظام پہ باری ہے، آج ترلے منتیں کی جا رہی ہیں اس شخص کی، آج مذاکرات کے لیے بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پہ باہر آؤں گا۔ اب میں بات کرتا ہوں لاہور کے حوالے سے۔ سارے پاکستان کا جو موسم ہے، موسم تو بہت اچھا ہے، لیکن لاہور میں اوسطاً جس طرح پہلے بارش ہوتی ہے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، اور سارا لاہور ڈوبا ہوا ہے۔ وہ لاہور ڈوبا ہوا ہے جس کو یہ کہتے تھے کہ ہم نے لاہور کو پیرس بنا دیا ہے۔ لاہور کے انڈر پاس پانی سے بھرے ہوئے ہیں، لاہور کے گھروں میں پانی داخل ہے، لاہور کی سڑکیں پانی سے بھری ہوئی ہیں، ایون کہ گلبرگ کی سڑکیں دیکھی جائیں، قذافی اسٹیڈیم کے باہر دیکھا جائے، اس کے علاوہ اندرون لاہور تو بالکل ڈوب چکا ہے۔ لیکن
وہ بی بی صاحبہ کدھر ہیں جو کہتی تھی شعیب کدھر ہے؟ وہ پھر ٹک ٹاک کے بنانے نکلتی تھیں، دورے کرتی تھیں، جا کے عوام سے پوچھتی تھیں، آج وہ کدھر ہیں؟ آج نظر نہیں آ رہی۔ آج وہ میاں صاحب نظر نہیں آ رہے جو لمبے لمبے شوز پہن کے جاتے تھے، جو لمبے لمبے شوز پہن کے جاتے تھے، جا کے ایکٹنگ کرتے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ آج صوبائی میں بھی ان کی حکومت ہے، وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، لیکن لاہور کے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ میرے خیال سے تو یہود چاہتے ہیں کہ لاہور کے لوگ ڈوب جائیں، کیونکہ لاہور کے لوگوں نے ان کی سیاست کو ڈبو دیا ہے، لاہور کے لوگوں نے ان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے، لاہور کے علاقوں نے، ایون کہ نواز شریف کے حلقے نے نواز شریف کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ سو بدلہ تو لیا جائے گا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کے لیے آسانیاں فرمائے گا، ان پہ تو کوئی امید نہیں ہے۔ سو شعیب کو بھی ڈھونڈا جائے کہ شعیب کدھر ہے، جسے بار بار کہا جا رہا تھا کہ شعیب کدھر ہے، پانی کدھر ہے۔ آج سارا لاہور پانی میں ہے، لیکن آج بی بی صاحبہ بھی نظر نہیں آ رہی اور شعیب بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب میں بات کرتا ہوں تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے۔ تحریک انصاف کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد میں ترنول میں جلسہ ہونا تھا، تحریک انصاف کو روکا گیا۔ تمام جو ٹینٹ لگائے جا رہے تھے، سٹیج لگائی جا رہی تھی، لائٹنگ کی جا رہی تھی، تمام نظام اکھاڑ دیا گیا، لیکن تحریک انصاف دوبارہ سے کورٹ میں گئی اور آج کورٹ نے 22 اگست کو تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کرنے کی اجازت دی ہے اور انتظامیہ کو کہا ہے کہ تحریک انصاف کو 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں انتظامیہ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، لیکن عمران خان یہ پیغام دے چکے ہیں، عمران خان یہ کال کر چکے ہیں کہ سوابی میں 5 اگست کو جلسہ ہوگا۔ 5 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ناحق قید کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ 5 اگست کو سوابی میں جلسہ ہوگا اور عمران خان کا پیغام ہے اگلا جلسہ اسلام آباد میں ہوگا، چاہے اجازت ملے یا نہ ملے، جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ قوم نکلے گی اور قوم نکل کر بتائے گی کہ قوم ان کی فاشسٹ حکومت سے، قوم ان کے ظلم سے، قوم ان کی فسطائیت سے تنگ آ چکی ہے۔ مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے، ڈرامہ بازی کرتے ہیں، پیٹرول تھوڑا سا سستا کیا مہنگا کر دیا، تھوڑا سا سستا کیا مزید مہنگا کر دیا، یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ 5 اگست کو سوابی میں جلسہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، تیاریاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا تمام اضلاع کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، قافلے پہنچیں گے، صرف سوابی کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ تمام خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں گے، پنڈی کے لوگ ہوں گے، اسلام آباد کے لوگ ہوں گے، اور یہاں سے ریلیوں کی صورت میں لوگ جائیں گے اور پھر تمام خیبر پختونخوا سے قافلے پہنچیں گے۔ اور 5 اگست کو عمران خان کی ناحق قید کو 1 سال ہے اور 5 اگست کو قوم باہر نکل کر یہ پیغام دے گی قوم آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، قوم آج بھی قیدی 804 کو پیار کرتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کے حوالے سے بتاؤں، انہوں نے ایک بہت ہی دبنگ اعلان کیا ہے اگر اس پہ عمل ہو۔ حافظ نعیم الرحمان، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے وہ میڈیا اور قوم کے سامنے ہوں گے۔ مطلب اگر ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو حافظ نعیم الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے اب جو مذاکرات ہوں گے وہ پوری قوم کے سامنے ہوں گے اور میڈیا لگا ہوگا، یعنی اس طرف حکومتی پارٹی بیٹھی ہوگی، اس طرف جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور جو بھی بات ہوگی، جو بھی کمٹمنٹ ہوگی، جو بھی ایک دستخط ہوں گے، جو بھی کہا جائے گا وہ پوری قوم کے سامنے بات ہوگی، پوری قوم سنے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں یا لالی پاپ دیتے ہیں، اور اگر یہ کوئی بیان دیتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز سستی کر دیں گے، ہم اس میں ٹیکس کم کر دیں گے، یہ اس چیز پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، دھرنے کو اٹھا دیتے ہیں اور بعد میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اور بار بار لوگوں کو لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں، عمران خان کے دوست ہیں، صحافی ہیں، امریکی صحافی ہیں، چارلز گلاس ان کا نام ہے، یہ عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے۔ انہیں اڈیالہ جیل میں جانے سے روکا جا رہا تھا، جہاں جہاں یہ جاتے تھے پولیس پہنچ جاتی تھی، اور پھر ان کا جو ویزا ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ عمران خان سے ملاقات نہ کر سکیں، جو حقائق ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں، حقائق دنیا کو پتہ نہ چل سکیں، تو اس حکومت نے، فاشسٹ حکومت نے ان کا ویزا منسوخ کر کے انہیں پاکستان سے بھجوا دیا ہے، ایئرپورٹ پہنچا کے آئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کا ویزا منسوخ کیا جا رہا ہے۔ ان کو تو نہیں پتہ کہ پاکستانیوں کے تو ویزے منسوخ ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی، ہر پاکستانی، دوسرا پاکستانی پاکستان سے جانا چاہتا ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے ایف ایس سی کلیئر کرتا ہے یا اس کے بعد گریجویشن کرتا ہے تو وہ پاکستان سے جانا چاہتا ہے، کیونکہ نہ پاکستان میں کاروبار ہے، نہ پاکستان میں روزگار ہے، نہ پاکستان میں کوئی جاب ہے، نہ پاکستان میں کوئی قانون ہے، کچھ بھی پاکستان میں نہیں رہا۔ سو آپ
ایوریج دیکھ سکتے ہیں پاکستان سے کتنے نوجوان جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، ایک پولیس والا ایک نوجوان جو داخلہ کے آفس تصدیق کے لیے آیا تھا اس کو دھکے دے رہا ہے۔ میں وہ ورڈز یہاں یوز نہیں کر سکتا اس پولیس والے کے لیے۔ یہ تربیت ہوئی ہے؟ کیا اس کے باپ نے یہ سکھایا ہے کہ اس کی ماں نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ آپ ان نوجوانوں کو جو پاکستان کا مستقبل ہیں، جو پاکستان کے لیے اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اس طرح کریں؟ وہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں توشاہانہ کیس کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پہ ایک اور توشاہانہ کیس جو ہے وہ درج ہو گیا ہے۔ عمران خان پہ توشاہانہ جو کیس ہے اس کی آج سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس میاں گل حسن نے سماعت کی، تو نیب کو 8 اگست کے لیے نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ 8 اگست کو نیب کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں 8 اگست کے لیے۔ باقی جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔